ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ آل عمران کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جس سے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین اکرام، منکر وہ ہے جس کو شریعت نے قبیح اور حرام قرار دے دیا ہو اور ساتھ ہی اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہو، جس کے ارتکاب پر شریعت کی طرف سے عذاب کی وعید ہو۔ معروف کی تلقین نسبتاً آسان ہے، جبکہ منکر کو روکنا نسبتاً مشکل ہے۔ بسا اوقات اس کے نتیجے میں زیادہ پیچیدہ صورتحال کے پیدا ہونے کا اندیشہ لاحق ہونے کا امکان رہتا ہے۔ جہاں ایک اہم بات جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ منکر کے ازالے میں نرمی اور اس کے مرتکب لوگوں کو معروف کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ضمن میں نرمی کی ہدایت کی ہے اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اللہ عز و جل ہر معاملے میں نیکی کو پسند فرماتے ہیں۔ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرمایا گیا ہے۔ نرمی جس معاملے میں آ جائے اس کو زیبائش عطا کی جاتی ہے، اور جس معاملے سے نرمی نکل جائے اسے وہ بدنما بنا دیتی ہے۔ ایک آدمی مامون الرشید کے پاس آیا تاکہ اسے نیکی اور بدی کے بارے میں واضح و نصیحت کر سکے۔ آدمی نے بات شروع کی، بات کرتے کرتے اس کی گفتگو میں جب شدت آ گئی تو اس نے مامون کو اے ظالم، اے فاجر کے الفاظ سے مخاطب کر ڈالا۔ مامون بڑا سمجھدار اور بڑا حلیم الطبع شخص تھا۔ اس نے آدمی کو جواب میں سزا دینے کے بجائے، جیسا کہ حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے، کچھ کہا۔ بولا کہ نرمی سے کام لو، اللہ عز و جل نے تجھ سے بہتر شخص کو نبی بنا کر مجھ سے بدتر لوگوں کی طرف بھیجا، اور اسے نرمی کا حکم دیا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، جو دونوں تجھ سے بہتر ہیں، فرعون کی طرف مبعوث کیا جو مجھ سے بدتر ہے۔ اس موقع پر اللہ عز و جل نے دونوں پیغمبروں سے ارشاد فرمایا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گئے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ چنانچہ ناظرین اکرام، داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلسل نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ دعوت دے، نہ کہ سختی اور شدت کے ساتھ لوگوں کو حق کی طرف بلائے۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ اہم فریضہ بڑی حکمت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔